یہ آیہ مبارکہ بھی کفار مکہ کی طرف سے عہد توڑنے سے پہلے کی ہے، اور اس میں پیشین گوئی کی گئی کہ انہوں نے اپنا عہد کیا ہوا توڑ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، میں اگر وہ اپنے وعدے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، ایمان یہ یمین کی جمع ہے اور یمین قسم کہتے ہیں، فرمایا کہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کی کریں گستاخی۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں اور تمہارے دین کی بے ادبی کریں، دین کا مذاق اڑائیں۔ وہ مسئلہ شرعیہ جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو، جی اس مسئلہ کی جتنے بھی احکامات شرع ہیں ان میں سے کسی ایک مسئلہ کی توہین کرنا، اہانت کرنا، یہ بندے کو کافر کر دیتا ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ بندے کو مسلمان نہیں رہنے دیتا۔ یہ بہت زیادہ وبا ہمارے لوگوں میں موجود ہے، وہ صرف باہمی اناد کی وجہ سے، مسلکی تعصب کی وجہ سے وہ مسئلہ شرعیہ جو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا مجمع تھا، اس میں ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، اس نے کہا کہ یہ جو رفع یدین کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اس نے کہا شیطان ان کو حرکت دیتا ہے تو اس لیے اچھلتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عجیب رویہ ہے کہ رفع یدین باقی جگہوں پہ تو رفع یدین کریں تو شیطان پریشان کرتا ہے بندے کو تو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اوپر، تو جو پہلی بار جب آپ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں وہاں پہ بھی شیطان حرکت دیتا ہے آپ کو۔ اس نے تو لفظ اور ہی بولے تھے، وہ میں بول نہیں سکتا یہاں مجمع میں، خیر اس نے مجمع میں بولے تھے۔ تو پھر عیدین کی نمازوں میں ہر تکبیر پر رفع یدین ہوتا ہے، وہاں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا خیال ہے وہاں کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہاں بھی شیطان حرکت دیتا ہے۔ تو بھائی کم از کم کچھ، یعنی کہ تم تان ان پہ کر رہے جو رفع یدین کرتے ہیں، توہین تم رسول اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ کچھ مواقع پر ثابت نہیں ہے، اگر آپ کے نزدیک یعنی متروک ہو گیا تو کیا خیال ہے باقی جو مواقع پر رفع یدین کیا جاتا ہے اس کی اہانت کیوں؟ وہ بھی تو رفع یدین ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے رفع یدین کیا جاتا ہے، نماز شروع کرتے ہیں، عیدین کی نمازوں میں ہوتا ہے، باقی ساری نمازوں میں ہوتا ہے رفع یدین، یعنی ہاتھ اٹھاتے ہیں پہلی بار میں۔ باقی کچھ مقامات پر ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے وہ منسوخ ہے، حضور نے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، کرنا بھی حضور سے ثابت ہے، نہ کرنا بھی حضور سے ثابت ہے، لیکن ہمارے نزدیک ترجیح نہ کرنے کو ہے، لیکن یہ ہماری شریعت مبارکہ اجازت نہیں دیتی کہ جو رفع یدین جو ہے، جو آقا علیہ السلام جس سنت کو یعنی ہمارے نزدیک کچھ مقامات پر چھوڑ چکے ہیں، ان مقامات کو لے کر کے آڑ بنا کر کے ہم حضور کی سنت کی ہی توہین شروع کر دیں۔ یعنی اسی طرح کر کے ہاتھ باندھتے ہیں ہمارے احناف کے نزدیک، جناب ناف کے نیچے تحت السرہ کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں، اور وہ لوگ جو ہاتھ اوپر باندھتے ہیں وہ پھر ان کی بےزتی کرتے کرتے حضور کی سنت کی توہین کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے تو اپنے ہاتھ جہاں باندھتے ہیں پھر نعوذ باللہ من ذالک گندے اشارے کرتے ہیں۔ یا یہ میں سچی بات ہے، ہم کافروں کو کیا کہیں کہ وہ گستاخ ہیں؟ ہمارے ہاں کم موجود ہیں گستاخ یہاں پہ، بتائیں کتنے سارے احکامات شرع ہیں جن کو باہمی اناد، حالانکہ ان کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے مسائل کی، صرف فروعی مسائل ہیں، علماء کا اختلاف باہم ہو سکتا ہے، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی نے اور حکم لگا دیا کسی نے اور لگا دیا، تو کسی مجتہد کے بیان کردہ مسئلہ کا مذاق اڑانا ہے تو شریعت کا مذاق نہیں اڑا رہے آپ یار، مسئلہ تو حضور کی حدیث سے ثابت ہے نا، آپ حضور کی حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو وَطَعَنُوا فِي الدِّينِ فِي دِينِكُمْ، وہ کافر گستاخی کرے دین کی تو واجب القتل ہے، تو مومن آپ ہی کرتا رہے، اور جو ایسے شیطان ہیں ان کو ہم مناظر اسلام کہتے ہیں، اور مناظرے کرتے کس بات پہ ہیں؟ کل خانی پہ، 11ویں پہ، رفع یدین پہ، اونچی آمین پہ، انہی باتوں پہ مناظرے کرتے ہیں، ہے مناظر اسلام۔ میں نے کہا یہ بتا یار
اسلام پہ جب دشمن حملہ کریں ان کو للکارے نہ، اس وقت ان کی دم جو ہے وہ غائب ہو جائے. ہیں جتنے بھی یہ مناظر اسلام بنے پھرتے ہیں اس وقت موجودہ دور کے، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو دکھائی نہیں دیتے. اس وقت جب دشمن دین پہ حملہ کرتا ہے، کافر جو ہے وہ نعوذ باللہ اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، اس وقت گھومنے کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتا مناظر اسلام. ہاں کل خانی کی بات آ جائے، 11ویں کی بات آ جائے، 40ویں کی بات آ جائے تو پھر جناب ترم خان بن کے مارکیٹ میں آ جائیں گے. حضرت صاحب چیلنج کر رہے ہیں جی 24 کتابوں سے کل خانی ثابت کر رہے ہیں جی، 111 کتابوں سے جناب 11ویں کرنا، کل خانی کرنا، 40واں کرنا ثابت کر. واہ بھائی واہ. یہاں پہ ملا ٹپکا میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگا جی میں 40 حدیثوں سے 40واں ثابت کر چکا ہوں، آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کو وہ دلائل سارے مہیا کروں گا. میں نے کہا اپنے پاس رکھیں. میں نے کہا جس وقت کافر اسلام پہ حملہ آور ہو چکا ہو، مستشرقین کا جناب سیلاب جو ہے وہ تھمنے کو نہ آ رہا ہو، اور اس وقت جو ہے نا بے دین جو ہیں وہ حملے کر رہے ہوں، اور کلمہ پڑھنے والے نام نہاد جو ہیں وہ اسلام کی اہانت کر رہے ہوں، رسول اللہ علیہ السلام کی توہینیں ہو رہے ہوں، اور ملا 40 حدیثیں ڈھونڈ کے بیٹھا ہے 40ویں کرنے پر، قرخانی کرنے پر. تو بتائیں، تو وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ جو ہے یہ کوئی صرف وہی نہیں ہے اس کے مرتکب. ہمارے کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مرتکب ہیں اس کے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہیں گے اور گستاخیاں کریں گے حضور کی دین شریعت کی. یہ صرف اور صرف باہمی مسلک کی اناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے یہ حال ہوا ان کا، وگرنہ اس بات تک نوبت پہنچتی نہ کبھی. یعنی رفع دین کرنے والا جو ہے، رفع دین نہ کرنے والے کو اس لیے رفع دین کی توہین کر رہا، عدم رفع کی توہین کر رہا ہے. عدم رفع کا جو مسئلہ ہے اس کی اہانت کر رہا ہے. کس کی ضد میں؟ اپنے مخالف مسلک کی ضد میں. اور رفع دین نہ کرنے والا مسئلہ رفع دین کی اہانت کر رہا ہے، اس کو بالکل گھٹیا سمجھ رہا ہے. اور یار یہ رفع دین کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا آپ نے بنا رکھا ہے. حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ رفع دین کرتے تھے. آپ نے نماز رفع دین کے ساتھ پڑھی ہیں حضرت غوث پاک نے. آپ امام سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تھے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رفع دین کرتے تھے. امام شافعی رضی اللہ عنہ رفع دین کرتے تھے. لیکن ان کا باہمی پیار جو ہے، اللہ اکبر، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں آئے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ نماز آپ بغیر رفع دین کے پڑھ رہے ہیں، رفع دین کے بغیر نماز پڑھی آپ. اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پہ قنوت نازلہ نہیں پڑھی آپ نے. فجر میں بھی قنوت پڑھتے ہیں وہ، ہم وتر میں پڑھتے ہیں نا رات کو، وہ فجر میں پڑھتے ہیں. فجر کو نہیں پڑھی قنوت. کسی نے کہا کہ جی آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ میں یہ صاحب مزار جو ہے نا ابو حنیفہ، اس کی حیا کی وجہ سے، کیونکہ اس کا مسلک یہ ہے، میں نے پھر اسی کے مسلک پہ عمل کیا اس کے ہاں آ کے. اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں ترک کر دیتے اپنا مذہب؟ ہیں جی اپنا ایک ان کا اجتہادی مسئلہ تھا، اسے کیوں ترک کیا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا اہم، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ صرف اور صرف، میں سچی کہہ رہا ہوں، مولویوں کی روٹی کا مسئلہ ہے. اگر ان کو بندہ کہنا کہ لاکھ روپے آپ کو تنخواہ دوں آپ یہ کام چھوڑ دیں، 1 منٹ سے پہلے چھوڑ کے پرے ہو جائیں گے یہ. اور ان کو آپ کہہ دیں لگا لیں زور آپ. یار سچی بات ہے، آپ حیران ہوں گے. جب میں رسول اللہ علیہ السلام پر کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کا جو قصہ مشہور ہے اس کا رد لکھ رہا تھا میں، تو میں نے گن کے 500 سے زائد ہوئی ہوں گے مولویوں کو میں نے خط روانہ کیے، اور جوابی لفافہ بھی روانہ کیا، ساتھ جوابی لفافہ بھی روانہ کیا اپنا پتہ لکھ کے، تاکہ جناب حضرت صاحب یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ایک جھوٹا قصہ مشہور کیا جا رہا ہے، آپ مہربانی کریں اس کا جواب لکھ دیں. ہاں جی آپ حیران ہوں گے، ہمیں کو 10 15 یا 20 تک اتنے جواب موصول ہوئے ہیں جی، وہ بھی جو ہم نے جا کے لیے اس طرح کر کے 4 سے 5 لوگوں کو جنہوں نے ہمیں جوابی خط دیا ہے، باقی کوئی جواب ہی نہیں آیا کسی کی طرف. بڑے بڑے اجلہ ترم خان، علامۃ الدار، علامۃ الدہر والقہر، اتنے بڑے علامے جواب نہیں دیا کسی نے. حضور کے ناموس کا مسئلہ ہے ہی نہیں ان کے نزدیک، وہ قدر نہیں رکھتا. ہاں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، حضرت صاحب ہاں جائے جی 48 کتابوں سے 40 میں ثابت کر دوں، پھر میں فوراً فیس بک پہ یوٹیوب پہ حضرت صاحب نمودار ہوں گے، پھر جناب ان کو کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا. پھر بغیر کہے آئیں گے، کیوں کہ ان کی ریسرچ یہی ہے، ان کی تحقیق یہی ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے. جی بس اس طرح کی باتیں
چوچلی حرکتیں کرنی، بس اس طرح کے مسائل جو لے کے بیٹھے رہنا، انہیں کو روتے رہنا رات دن، بس ایسے سمجھنا جیسے پورا دین کھڑا ہی اسی مسئلے پر ہے، پورا دین اسی مسئلے پر کھڑا ہے۔ بھائی اس سے بڑے اہم مسائل وہ ہیں جن پر حضور کا دین کھڑا ہے یہ، اور جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں وَإِنَّ كَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، فرمایا کہ کافر اگر عہد کے بعد قسم توڑ دیں جی، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کی کریں گستاخی، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے دو باتوں پر جنگ کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ کتنی باتوں پر؟ دو باتوں پر۔ ایک فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد توڑیں، اور دوسرا فرمایا تمہارے دین کی گستاخی کریں۔ جی بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کی عزت کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو باقی جتنے شرائع اسلامیہ ہیں، احکامات اسلامیہ جتنے سارے کے سارے، وہ سارے دین ہیں یا نہیں یار؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے تو دو وجہوں پر جنگ کا حکم دیا ہے، میں کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیں قتل کرو انہیں، اور تمہارے دین کی گستاخی کریں تو قتل کرو انہیں۔ بتائیں یار دین کے مسئلے پر رب تبارک و تعالیٰ لڑنے کا حکم دے اور ہم کہتے ہیں دین کا مسئلہ کوئی نہیں خیر ہے، دین کا مسئلہ کوئی نہیں خیر ہے، مسجد اقصیٰ پہ یہودی قابض ہو گئے کوئی نہیں خیر ہے، بابری مسجد ہندو شہید کر گئے کوئی نہیں خیر ہے، کشمیر ہندو دبا گئے چلو کوئی نہیں خیر ہے، ہاں جی افغانستان چلا گیا کوئی نہیں خیر ہے، ہاں جی لبنان پہ حملہ ہو گیا کوئی نہیں خیر ہے، یمن پہ حملہ ہو گیا کوئی نہیں خیر ہے، وہ کوئی نہیں خیر ہے، کوئی نہیں خیر ہے، وہ پورا دین ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں۔ اور یار یہ وہ سلگتے مسائل ہیں امت کے، ان کو کون اجاگر کرے گا؟ آج ممبر سے کیوں نہیں آواز اٹھتی ان کے بارے میں؟ میں اکثر کہتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، ایک گھر میں چور آ جائیں، ڈاکو آ جائیں، ہیں جی اس گھر میں 5-10 لڑکے ہوں، بچے ان کے، ابا جو ہیں وہ پانی پینے کے لیے بیٹھے ہوں، پانی سامنے رکھا ہو، وہ آ کے پانی بھی پی جائیں اور ان کے ابے کو گولی بھی مار دیں، ابا مر جائے، بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے پانی کو روئیں، ابا کا پانی پی گئے، ابا کا پانی پی گئے، پانی کو روئیں، ابا کا نام ہی کوئی نہ لے۔ تو بتائیں بچے جو ہیں وہ بے غیرت ہیں یا نہیں؟ بچے باپ کے وفادار ہیں یا نہیں؟ ہاں جی ان ذلیلوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی، اور پانی قیمتی نہیں ہے، یہاں خون قیمتی ہے تمہارے ابا کا جو بہایا گیا ہے۔ قیمتی شے کے ضیاء پر وہ بولے نا، ہلکی شے پہ نقصان پر وہ چیخنے لگ جائیں، پرلے درجے کے احمق ہیں، باپ کے وفادار نہیں ہیں، انہوں نے باپ کے خون کی قدر نہیں کی، پانی کی قدر کی ہے انہوں نے، ان کے نزدیک زیادہ اہم پانی تھا، باپ کا خون نہیں تھا۔ یار باپ کے خون کو نہ روئیں، پانی کو روئیں، وہ غدار ہیں یار، جس دین کی خاطر رسول اللہ نے اپنا خون دیا ہے اس کو امت نہ روئے، اپنی باتیں لے کے رونا روتی رہے، تو بتائیں اس امت سے بڑھ کر بھی کوئی بندہ بے وفا نہیں ہو سکتا پوری کائنات کے اندر۔ یار وہ دین جس دین کی خاطر میرے کریم آقا علیہ السلام، جس دین کو میرے آقا علیہ السلام کے سگے چچا، جس کو آقا علیہ السلام فرماتے تھے بہترین چچا ہے میرے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خون لگا ہے، ان کا کلیجہ لگا ہے، ان کا جگر لگا ہے اس خون کو، اس دین کو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ شہید ہوں اس دین کے لیے، اوے اس دین کو کیوں نہیں روتا تو؟ اس دین کے لیے رونا نہیں نکلتا تیرا رونا نکلا ہے کس کے لیے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتابوں میں چھپ جائیں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب مولوی مناظروں کے چیلنج بھی دے دیں گے، رات دن ادھم مچائے رکھیں گے، امت میں فتنے برپا کریں گے، یہ سارے کام تجھے آتے ہیں؟ اور وہ دین جو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے اپنا گھرانہ نواسا، اپنا ان کے ساتھی 72 بندے شہید کر ہوئے آقا علیہ السلام کے خاندان کے، اور حضور کے امت کے وفادار قسم کے لوگ شہید ہوئے جس دین کی خاطر، اس دین کی قدر ہی نہیں ہے تجھے، اس دین کے لیے رونا نہیں آتا تجھے؟ عجیب نظام ہو گیا، سچی بات ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا مذہبی جو طبقہ ہے وہ جا کس طرف رہا ہے۔ مناظروں کے چیلنج، ادھر سے چیلنج ادھر سے چیلنج، بات جناب بڑھ کے لگ رہی ہیں، مولوی صاحب آ جائیں کتابیں اٹھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تو امت کے لیے بیکار چیز ہے، کارآمد شے نہیں ہے امت کے لیے، امت کے درد کو نہ سمجھے، امت کے دکھ کو نہ سمجھے، امت کے دکھ کا مداوع نہ کر سکے، امت رو رہی ہو تو ان کی آنکھیں نہ پوچھ سکے، ان کے آنسو نہ صاف کر سکے، تو بیکار ہے، امت کے لیے کوئی نفع مند شے نہیں ہے، تو تیرے سے بڑا دکھ بھی نہیں ہے امت کے لیے۔ اور یہاں پہ جناب
بڑے بڑے مولوی ترم خان ہیں جی، کٹھوں کے ریوڑوں کے ریوڑ جناب مزاروں پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، وہ صاحب مزار جو ہے اس کے مشن کا پتہ ہی نہیں، اس کے مشن کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار شریف پر ہیں جی ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ سے، پوری دنیا سے ہمارے سنی حضرات جاتے ہیں وہاں پہ، پیر جاتے ہیں۔ اب تو خیر سے پیرنیاں بھی جانے لگ گئی ہیں جی، پیرنیاں بھی سفر کر رہی ہیں، عازم سفر ہو رہی ہیں، بلکہ عازمہ سفر ہو رہی ہیں بغداد شریف کے ہیں جی، وہاں جا کے جناب حاضریاں بھر رہے ہیں سارے، اور حضرت غوث پاک کا مشن تک یاد نہیں۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی، حضرت غوث پاک فرماتے تھے اگر مجھے شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تجھے بتا دیتا گھر سے کیا کھا کے ہے اور کیا چھپا کے ہے۔ سچی کہتا ہوں، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شریعت کی روک نہ ہوتی، آپ باہر آ جاتے اور ان کو پکڑ لیتے، ہاں وہ تو کی کر رہے تھے، میں تو زندہ تھا، میں جب دنیا میں تھا، زندہ تو اب بھی ہیں خیر سے، جب میں دنیا میں تھا تو اس وقت مجھے فکر تھی فلسطین کی، آج پھر فلسطین پہ حملے ہو رہے ہیں، تو ادھر گھوم رہا ہے، کیا جواب ہے تیرے پاس یار؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے کو مشن کے لیے روانہ کر دیں، آقا علیہ السلام ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوں، حضور خطبہ دینے لگے، وہ بندہ جو مشن کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، وہ تو کیوں نہیں گیا جہاز پہ ادھر بیٹھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور چاہتا تھا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، ہو سکتا ہے بعد میں نہ واپس آؤں تو پھر کیا بنے گا میرا؟ آقا علیہ السلام میں جو ثواب انہیں مل گیا تجھے نہیں مل سکتا۔ تو کیا خیال ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کے مشن سے ہٹ کر ہیں؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی بندے پیارے ہیں جو مشن کے ہیں، جو مشن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جن کو مشن پیارا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر، خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں دو باتوں پر قتل کا حکم رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ آج کئی سارے بے دین لوگ، ہمارے کئی مولوی جو ہے نا جن کو بڑا شوق ہوتا ہے ٹی وی پہ آنے کا، ٹی وی پہ آنے کا بڑا شوق ہوتا ہے جی، ادھر مشہور ہو جائیں گے، چار بندے ساتھ مل جائیں گے، ہاتھ چومنے والے، مٹھ میں پیسے دینے والے، جو اس طرح بڑا شوق ہوتا ہے ان کو، بڑے شوقین ترقی ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، 3 بار انہوں نے، ایک چینل تھا اس کی ٹرانسمیشن یہاں سے باہر جاتی تھی، وہاں سے پھر پوری دنیا میں آن ایئر کرتے تھے اسے، 3 بار اس نے میرے نام کی پٹی جلوا دی، جی مفتی صاحب آ رہے ہیں بیان کرنے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا جی بیان کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں بس وہ آپ نے ڈھیلا ڈھیلا کرنا ہے۔ پہلے کہتے جی لڑکیاں بیٹھ رہی ہیں آپ کے ساتھ، میں نے کہا واہ صدقے قربان کرا تینوں، میں نے کہا تجھے حیا نہیں ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ کہتا جی بعد میں کہتے چلو ان کو دوپٹے پہنا دیں گے، میں نے کہا پھر بھی نہیں۔ 3 بار چلایا، مجھے کہنے لگا لاہور کے بڑے بڑے مولویوں کو نام لیا اس نے کہا 50,000 ہزار روپے دیتے ہیں ہمارے چیئرمین کو آ کے کہ یہ پیسے لے لیں ہمارا ایک پروگرام کروا دیں۔ اگر تجھے کہتے ہیں تو نہیں آتا، تجھے کیا پتا وہ سونے کی چڑیا ہے ہمارا چینل جو ہے، ایک دم سے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، تیرے پاس بڑا پیسہ یہ ہوگا وہ ہوگا جی۔ اسی غامدی نے پکڑا تھا انہیں اسی مسئلے پر، رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخ کو قتل نہیں کرنا۔ 2-3 مولوی بیٹھے ہوئے تھے سارے چپ، کسی سے جواب نہیں بنا غامدی کا۔ قسم خدا کی اگر یہی آیا مبارکہ قرآن کی پڑھی ہوتی نا انہوں نے، میں نے کہا غامدی سے مناظرہ کرنے سے پہلے رب کا قرآن پڑھ لیتے، تمہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، تمہارے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمیں وعدے تمہارے ساتھ کیے ہوئے وہ توڑ دیں اور تمہارے دین کی کریں گستاخی، تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر کافروں کے اماموں کو قتل کر دو، تم کافروں کے اماموں کو، لیڈروں کو قتل کرو، انہیں ان کے لیڈروں کو قتل کر دو تم، فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کے لیڈروں کو، ان کے سربراہوں کو قتل کرو۔ کیوں؟ وہ عہدوں کو توڑنے والے ہیں اور وہ قسموں کو توڑنے والے ہیں اور تمہارے دین کی گستاخی کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا دین کا گستاخ، خدا کا گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ، احکامات اسلامیہ کا گستاخ جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اہل ایمان کو فرمایا فقاتلوا، میں تم سب مل کر حملہ کرو۔ اگر قرآن کی اس آیت پر ہم نے عمل کیا ہوتا تو غازی ممتاز قادری اکیلا نہ لڑتا، اگر اکیلا لڑ بھی پڑا تھا پھر پھانسی نہ چڑھتی، پھانسی چڑھ گیا تھا وہ تو بعد میں جتنے مسلمان بعد میں قتل ہوئے ہیں وہ کبھی بھی قتل نہ ہوتے۔ غازی فیصل جو ہے وہ آج جیل میں نہ ہوتا، اکیلا نہ لڑتا، وہ غازی المدین اکیلا نہ لڑتا۔ وہ اگر مسلمانوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا، قرآن پر عمل کیا ہوتا، کیونکہ ہم نے تو قرآن پڑھا ہی صرف مستحبات ثابت کرنے کے لیے، صرف مستحبات ثابت کرنے کے لیے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک مولوی کی میں نے کتاب پڑھی، اس بندے نے 11ویں اور 12ویں قرآن سے ثابت کی ہے۔ کہتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر،
کہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، شفا 2 کو، کہتا ہے 10 اور 2 12، اللہ تعالیٰ نے 12ویں کی قسم، کہتا ہے شفا کو نکال دیں، والوتر، وتر 1 کو کہیں، 10 اور 1 11، اللہ تعالیٰ نے مجھے 11ویں کی بھی قسم ہے، 12ویں کی بھی قسم ہے۔ اندازہ لگائیں، تر نہیں کیا بیڑا، کس طرف لے کے جا رہے ہیں یار؟ کیا دے رہے ہیں آپ امت کو؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا کہ تم ان کافروں کے سرغنوں کو قتل کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، پھر تم ان کو معافی نہ دو، انہم لا ایمان لہم، بھائی ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بھائی یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی تک مکے کے کافروں نے قسم توڑی نہیں ہے، ابھی تک عہد توڑا نہیں ہے، ابھی تک کوئی حرکت کی نہیں ہے۔ خالق اور مالک نے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو پہلے سے تیاری کا حکم دے دیا، تیاری کر کے رکھو، تم تیاری کر کے رکھو تم۔ اور آگے فرمایا لعلہم ینتہون، میں کہ اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کس طرح کی حرکتوں سے؟ وعدے کر کے توڑنے سے باز آ جائیں اور دین کی گستاخی کرنے سے باز آ جائیں۔ یہ 2 باتیں، یہ آیت مبارکہ سارے دوست آج قرآن کریم گھر میں جو آپ کے پڑھا ہے، آیت نمبر 12 پہ ہے نا 12ویں ثابت ہوئی نا؟ مولوی صاحب یہاں سے 12ویں ثابت کیوں نہیں کرتے تم؟ 12ویں یہ ثابت ہو رہی ہے، یعنی کہ حضور کی یعنی آیت بھی 12ویں اور اس سے 12ویں والے محبوب علیہ السلام کے دین کے دشمنوں کے ساتھ قتال کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ آ جائے جی، پھر نکالیں اسے۔ میں کہتا ہوں سچی بات ہے، بڑا پٹاخہ ہو نا، چھوٹی سی پوں کرے تو وہ بھی کہتے ہیں یار بکواس ہے، کیا پٹاخہ لیا آپ نے؟ ہماری قوم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی فرعون ڈوبیا دن 10واں رات 11ویں سی، فرعون ڈوبیا دن 10واں رات 11ویں سی۔ میں نے کہا فرعون غرق ہو گیا، لاکھوں لاکھ اس کے لوگ مارے گئے، رب تعالیٰ کے دین کا دشمن تباہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فتح دی، اور تو نے اتنی بڑی فتح سے صرف 11ویں کی پلیٹ نکالی ہے؟ عجیب احمق ہے بھائی۔ فرعون ڈوبیا دن 10واں رات 11ویں سی، امام حسین شہید ہوئے دن 10واں رات 11ویں سی، 11ویں کی پلیٹ باہر آ گئی۔ کدھر جائے بندہ بتائیں؟ یعنی کہ اتنا بڑا مشن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہم نے پورے مشن سے کیا نکالا ہے؟ 1 پلیٹ بریانی کی اور 2 رسگلے، بس چھٹی ختم، مشن سارا پورا ہو گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ لوگوں کو بتایا ہے ہمارا پورا دین شریعت مذہب سارے کا سارا جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا گڑا۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ 11ویں سے، 11ویں کھا کے آ رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کلخانے پہ جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے تھے، کس لیے جا رہے تھے؟ وہ 40ویں پہ جا رہے ہیں، اسی پہ کھڑے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے اب حضور کے دین کی طرف آ جائیں۔ ہاں جی، کبھی تو ہم کسی کے منہ سے سنا وہ کہے جی میں عہد جا رہا ہوں، میں بدر جا رہا ہوں۔ ہاں جی، ہمارے دور کا جو عہد اور بدر ہے، ہاں جی، وہ بپا کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم امت کو تیار کر رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ یار خدا کے بندے اب وہ باتیں کریں جو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا جی 2 باتوں پر جنگ ہوگی ان کے ساتھ۔ پہلی بات کیا ہے؟ وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، تمہارے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کی کریں گستاخی، لا ایمان لہم، میں ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، میں ان کا کوئی عہد نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے لعلہم ینتہون، یہ اس لیے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے، قتال کا جنگ کا حکم دیا ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ اس طرح کی کاموں سے باز آ جائیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اس طرح کر کے کہیں پہ بھی کوئی گستاخی کرتا ہے، وہاں پہ کوئی مسلمان اپنے طور پہ قتل کر دے تو اس کا قتل کرنا شرعاً جائز ہے۔ شرعاً کیا ہے؟ جائز ہے۔ غازی علم الدین کا عمل جائز تھا تو ممتاز قادری کا جائز کیوں نہیں ہے؟ علم الدین کا عمل ٹھیک تھا، سارے کہتے ہیں ٹھیک تھا، تو ممتاز قادری کا ٹھیک کیوں نہیں؟ یہی ہم کہتے ہیں فرعون اگر برا ہے، ابو جہل اگر برا ہے، ابو لہب اگر برا ہے، تو آپ کے دور کا ابو جہل فرعون نمرود پر برے کیوں نہیں؟ وہ ٹھیک کیوں ہیں؟ جی اللہ تبارک و تعالی سمجھ